اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ولادت باسعادت امام رضا صلوات اللہ علیہ السلام کی مناسبت سے حدیث سلسلۃ الذہب کے نام سے ایک حدیث بہت مشہور و معروف ہے، وہ حدیث اور اس میں امام کیا فرماتے ہیں اور اس کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے وہ آپ ناظرین کی خدمت میں بیان کروں گا۔ اور ہمارے امامان معصومین علیہم السلام کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، جس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ذات پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اسی طرح ہمارے ائمہ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں فرماتے ہیں، جو بھی بیان کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے یا رسول کی طرف سے جو تعلیم دی گئی ہے انہی تعلیمات کو بیان فرماتے ہیں۔ اور اس کی تائید کے لیے یہ حدیث سلسلۃ الذہب ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس کو امام نے اس وقت ارشاد فرمایا جب امام خراسان کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ایک شہر ہے، شہر نیشابور، اس شہر میں جب پہنچے تو وہاں پر لوگ انتظار کر رہے تھے، اور وہاں سے جب امام جانے لگے تو تمام محدثین نے امام سے عرض کیا یا ابن رسول اللہ، جب آپ ہمارے شہر میں آئے، ہمارے علاقے سے آپ جا رہے تو ہمارے لیے کوئی ہدایت، کوئی حدیث ہمارے لیے ہدیتاً آپ پیش فرمائے، ہمارے لیے بتا دیجئے، پھر آپ تشریف فرمائے۔ تو اس وقت امام نے جب سواری پر سوار ہو رہے تھے تو اس وقت امام نے اپنے آبا و اجداد سے اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے کہ ہمارے آبا و اجداد نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے اور جبرائیل امین نے ذات پروردگار عالم سے یہ سلسلہ امام نے فرمایا۔ کیا فرمائے حدیث کو آپ ملاحظہ فرمائے، امام فرماتے ہیں ان آبائہ وعن رسول اللہ وعن جبرائیل، پھر فرماتے ہیں کہ جبرائیل فرماتے ہیں اللہ جل جلالہ یقول، امام فرماتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے اور جبرائیل امین نے ذات پروردگار عالم سے نقل فرمایا ہے۔ اور یعنی یہ جو آبا و اجداد میں کون آتے ہیں، یعنی امام رضا سے پہلے امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم سے پہلے امام جعفر صادق، اسی طرح امام علی اور امام علی نے رسول اللہ سے، اور اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ سے، یعنی ہمارے ائمہ علیہ السلام سے جتنے بھی معتبر احادیث ہیں وہ سب اسی سلسلے سند سے ہے، یعنی ہمارے جس امام نے بیان فرمایا ہے حدیث وہ سب یعنی قول رسول اللہ اور قول ذات پروردگار عالم ہے۔ اس حدیث میں امام اسی طرح بیان فرما رہا ہے کہ اللہ جل جلالہ یقول لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، میرا حصار ہے، فمن دخل حصنی امن من عذابی، جو بھی اس قلعے میں، جو بھی میرے اس قلعے میں، میرے حصار میں جو داخل ہوں گے وہ میرے عذاب سے امان میں ہوں گے۔ راوی فرماتے ہیں قال فلما مرت الراحلۃ، جب امام کا جو راحلہ ہے، سواری ہے، وہ وہاں سے گزرنے لگے، جانے لگا، تو اس وقت امام نے نادا یعنی ندا دی، یعنی ندا دے کے اعلان کر کے امام نے فرمایا بشروطہا، یعنی یہ جو اللہ کے عذاب سے امان میں رہنے کے لیے، اللہ کے قلعے میں داخل ہونے کے لیے شرط و شروط ہے، شرط و شروط کے ساتھ ہے۔ پھر آگے فرمایا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، ان شروط میں سے، ان شرطوں میں سے ایک شرط اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کے قلعے میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو ان شرائط میں سے ایک میں ہوں، یعنی ہمارے امامت و ولایت کے قائل ہوئے بغیر، ہمارے ولایت کو مانے بغیر اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ اللہ یعنی کوئی اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ کے قلعے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے ہماری امامت و ولایت ضروری ہے، ہماری ولایت کے بغیر کسی کے لیے کوئی امان نہیں ہے۔ اس حدیث کو اور واضح کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے ایک اور حدیث
امام علی رضا صلوات اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، وہ بھی میں آپ ناظرین کی خدمت میں بیان کروں گا۔ اس حدیث میں امام فرماتے ہیں لا تدعوا العمل الصالح، امام فرماتے ہیں کہ عمل صالح کو نہ چھوڑو، والاجتہاد فی العباد، اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کوششوں کو، اللہ کی عبادت میں کوشش کرنے کو نہ چھوڑو، یعنی اللہ کی عبادت کو نہ چھوڑو، عمل صالح کو نہ چھوڑو، اعتقادا علی حب آل محمد، ہم آل محمد کی محبت پر اعتماد کرتے ہوئے، یعنی ہماری محبت کافی ہے کہہ کر، ہماری محبت کے دعوے کر کے اللہ کی عبادت کرنے کو، عمل صالح کرنے کو نہ چھوڑو۔ آگے فرماتے ہیں کہ لا تدعوا حب آل محمد، اور حب آل محمد کو، ہماری محبت کو نہ چھوڑو، وتسلیم لامرہم، اور ہماری اطاعت کرنے کو، تسلیم کرنے کو نہ چھوڑو، اعتقادا علی العباد، اللہ کی عبادت پر انحصار کرتے ہوئے، اعتماد کرتے ہوئے، یعنی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، اس پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو سمجھ کر ہماری محبت کو، ہماری امر کی تسلیم کرنے کو، ہماری اطاعت کو نہ چھوڑو۔ آگے فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر قبول نہیں ہے، یعنی کوئی یہ کہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم عمل صالح کرتے ہیں، ہمیں آل محمد کی محبت کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہ کہو، اللہ آل محمد کی محبت کے بغیر عبادت قبول نہیں ہے، اور آل محمد کو صرف آل محمد کو مان کر ان کی محبت کے دعوے دار کر کے عمل صالح کو نہ چھوڑے۔ امام یہی فرما رہا ہے، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، ان دونوں میں سے ایک کو آپ ہاتھ میں رکھے، ایک کو چھوڑ دے تو اس کے لیے کوئی نجات نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔